بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 25۔ ناظرین کرام، پارہ نمبر 25 کا آغاز سورہ حامیم السجدہ کے آخری حصے سے ہوتا ہے، جس میں قیامت کے علم اور انسان کی فطرت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا ہے جو وحی کی حقیقت، دین کے قیام اور نظام کائنات میں اللہ کی تدبیر کو بیان کرتی ہے۔ پھر سورہ الزخرف ہے جس میں شرک کی تردید اور انبیاء علیہم السلام کے واقعات کے ذریعے حق کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے جو عذاب کی وعید اور قیامت کے فیصلوں پر مشتمل ہے، اور آخر میں سورہ جاسیہ ہے جو تکبر کرنے والوں کے انجام اور اللہ کی قدرت کے دلائل پر مبنی ہے۔ ناظرین، یہاں سے پارے کا آغاز ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ساتھ یعنی قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہے اور کس نے بچہ جانا ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی بلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس نے تکلیف کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میں تو اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ استغفر اللہ۔ ہم ان کافروں کو لازماً بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں گاڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ ایک عظیم پیشن گوئی فرماتے ہیں کہ عن قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے رزق کھلا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں۔ اس تاکید کے ساتھ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ جو لوگ اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک عذاب سے جتنا چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہے، اور بہت سے قصوروں سے تو ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہیں کہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اور وہ مومنین ہیں جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں اور اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات میں آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے۔ اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام بر بھیجتا ہے۔ ناظرین، پھر سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا ہے اور تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا
تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ اللہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ مشرکین کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیوں کا انتخاب کیا اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، حالانکہ جب خود ان میں سے کسی کو بیٹی کی ولادت کا معاہدہ دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے، اور انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ناظرین، پھر کفار کے اعتراض کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں شہروں مکہ اور طائف کے بڑے آدمیوں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کر رہے ہیں؟ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے یعنی کفر کے ہو جائیں گے تو خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں اور دروازے اور تخت سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے ٹھٹھے مارے۔ فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ لوگو، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ میں بہتر ہوں یا یہ شخص یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ذلیل و حقیر ہے؟ الیاذ باللہ۔ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ آخرکار ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا کر کے غرق کر دیا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی گئی تو قوم کے لوگوں نے غل مچا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ ایک بندہ تھے جس پر ہم نے انعام کیا، اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے۔ پس تم اس میں شک نہ کرو، قیامت کے دن متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ مجرمین ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ وہ پکاریں گے، اے مالک داروغہ جہنم، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا، تم یوں ہی پڑے رہو گے۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو۔ پھر کفار کو دھمکی دی گئی ہے کہ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ہے دردناک سزا۔ ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمائش میں ڈالا۔ ان کے پاس ایک امانت دار رسول آیا، مگر انہوں نے اسے رجم کرنے کی دھمکی دی۔ ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین۔ قیامت فیصلہ کا دن ہے، اور وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ اسے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ اس کے برعکس متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے۔ ناظرین، پارے کے آخر میں سورہ جاسیہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانوروں میں جو اللہ نے پھیلائے ہیں یقین لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا معاہدہ سنا دو۔
پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مور لگا دی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہمیں یہیں مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام یعنی زمانہ کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ پھر وہ وقت آئے گا جب تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی؟ مگر تم نے تکبر کیا، مجرم بن کر رہے۔ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے۔ پس تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے، اور زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی رب کے لیے ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی آیات پر غور کرنے والا بنا، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، ہمیں دین کو قائم کرنے اور اس میں تفریقہ نہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں شورا یعنی مشورے کے اصولوں پر چلنے والا، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا بنا، ہمیں دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ کھانے سے بچا، آخرت کی کھیتی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، اور ہمیں متقین کے ساتھ جنت کے باغات اور اس کی نعمتوں کا وارث بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔